الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، فجر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے دو اعتبار سے۔ نمبر ایک، سونے والوں کے لیے آرام کا تقاضا کہ بھئی یہ نیند کا وقت ہے، اس میں اگر کوئی کچھ کہا سنا جائے طبیعت جلدی آمدہ نہیں ہوتی، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، غنودگی ہوتی ہے، طبیعت مچلتی ہے، سونے کو جی چاہتا ہے، اس میں اگر کوئی پھر دین کی بات سنائے تو بڑا دشوار اور مشکل ہوتا ہے سننا۔ اور دوسری چیز کہ جو اہل ایمان ہے، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہے، جن کے دل دماغ میں اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق چھایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ اہل اللہ اور مشائخ کے یہاں ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور ایسے اعمال کی مجلسیں ہوا کرتی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد اگر یہ اعمال کر لیے جائے تو دن بھر انسان کے ایمان میں جلا اور تازگی پیدا رہتی، گناہوں سے اللہ تعالیٰ دن بھر میں حفاظت فرما دے۔ تو بہت مختصر وقت میں دو چار باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کیا بنایا ہے، مرنے کے بعد بتائیں گے۔ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ جنت میں جائیں گے۔ دو جگہ ہے مرنے کے بعد، ایک جہنم اور ایک جنت۔ جہنم میں کون کون جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائے تو۔ جنت میں جائیں گے تو جنت کے لیے ہم سب تیار ہیں، جہنم کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی نافرمان ہو، اگر اسے پوچھا جائے بھائی تو جہنم میں جائے گا تو نہ کہے گا، نہیں میں تو جنت میں، اللہ نے میرے لیے جنت بنائی ہے۔ گنہگار ہے، اس کے باوجود اس کی طلب، اس کی تمنا، اس کی چاہت اور اس کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں ایک نہ ایک دن جنت میں جاؤں گا، میرا اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ تو جنت میں ہمیں جانا ہے، اور جنت یہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، اللہ کی خوشنودی کا مقام ہے، بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے جنت۔ اور جہنم یہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، جس بندے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ اور رضامندی کے لیے جنت کا ٹکٹ۔ تو سب کو جنت میں تو جانا ہے نا۔ اب بس مختصر دو چار عمل بتائیں گے، معمولات جس کو ہمیشہ کرنا ہے، اور خاص کر رمضان میں۔ پورے سال یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لو، روزانہ صبح کے وقت ان چیزوں کا اہتمام کرے، دن بھر کرتے رہے لیکن خاص طور پر صبح میں۔ اس میں سے دو چیزیں جو ہے یہ ہماری بخشش کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے۔ بہت آسان عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، فیکٹری میں جا کے کام پر لگنا نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ آسانی کے ساتھ یہ معاملات ادا ہو سکتے۔ سب سے پہلا عمل
روزانہ ہماری صبح ذکر اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ روزانہ صبح ہوتی ہے، بندہ ایمان والا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اٹھنے کے ساتھ ہی سارے کفر اور شرک کی نفی کر دیتا ہے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی پروردگار نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا معبود ہے، وہی رب کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہماری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرما دیں گے، معافی کا پروانہ دے دیں گے۔ تو ہماری صبح ذکر اللہ سے ہو گئی، روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ بڑا آسان ہے، ایک مرتبہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے کفر و شرک کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ دل کے یقین کے ساتھ، ایمان کی کیفیت کے ساتھ اور ایمانی جذبے کے ساتھ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کفر شرک بھی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ذکر اللہ سے صبح ہو گئی۔ دوسرا عمل ہماری بخشش کے لیے، ہماری معافی کے لیے روزانہ دن رات صبح شام استغفار کی کثرت ہو، زبان پر استغفر اللہ، اگر پورا آتا ہو تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ بھی نہ آتا ہو تو دن بھر میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا رہے۔ بندہ زبان سے استغفار کرتا جائے گا، اللہ فرمائیں گے بندے ٹھہر جا، میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، تجھے بخش دیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بندہ زبان سے ذکر اللہ کرتا ہے، استغفار کہتا ہے، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، معافی مل جاتی ہے۔ یہ دو عمل ہو گئے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل ہے بھائی؟ اس میں سے کانٹے نکالنے پڑیں گے مچھلی کی طرح۔ ذکر اللہ آسان، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ اور دو چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے، ہماری ضرورت کے لیے اللہ نے بتائی، بندے اگر یہ دو تسبیح پڑھ لی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل کر لیا، یعنی دو چیز دعائیں مانگ لی۔ کون سی دعا؟ وہ دو دعا بھی ہمیں سکھائی، اور رمضان میں خاص اس کا اہتمام۔ پہلی دعا یہ کہ اللہم انا نسألک الجنہ، اے الہ العالمین میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں، آپ کی جنت کو مانگتا ہوں۔ یہ جنت کا سوال ہو گیا، عربی میں نہ آتا ہو تو اردو میں، جو بھی زبان میں، گجراتی میں، اے اللہ آپ کی جنت چاہتا ہوں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ آپ کی رضا بھی عطا فرما اور آپ کی جنت بھی مجھے دے دے۔ جنت کا سوال ہو گیا۔ اور دوسری ضرورت وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے الہ العالمین آپ کی جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، جہنم کا نام سنتے ہیں روح کانپ جاتی ہے، دل دماغ بھڑک اٹھتا ہے۔ جہنم بڑی ہولناک جگہ ہے، جہنم بڑی تکلیف کی جگہ ہے، شعلے بھڑکیں گے، آگ کے شعلے بھڑکائے جائیں گے، قسم قسم کا عذاب اور سزائے جہنم میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو عطا کریں گے۔ تو چار عمل ہو گئے چھوٹے چھوٹے، بتائیں گے کون سا؟ پہلی دو چیز کون سی ہے؟ ایک تو لا الہ الا اللہ، آپ بھی بولتے جائیے تاکہ یاد رہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسری ایک تسبیح استغفار، یہ صبح شام جب بھی، لیکن صبح میں ضرور اس کو پڑھے۔ اور دوسری دو چیز جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ۔ یہ چھوٹا سا ایک عمل ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کو ایک دم ایزی اور آسان کر دیتے ہیں۔ کتنا معمولی سا عمل ہے۔ اور پھر ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کچھ کرے، رمضان کا موقع ہے، ہمارے جوان ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ میں لگے ہیں، یہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے یہی وہ رمضان ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کو نازل کیا۔
اس قرآن کریم کو بار بار پڑھا جائے، سنا جائے، اس کو سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ بڑی عظیم کتاب ہے، دنیا میں اس سے پہلے نہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب آئی اور نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی کتاب آنے والی ہے۔ ایسی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں دی، اور یہ اللہ کا احسان سمجھیے کہ ہم تو قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھنے کے زمانے میں ایک بڑے میاں کو دیکھا، مولوی ایوب صاحب بھی شاید جانتے ہوں گے، ایک کریم چاچا کر کے تھے بیچارے، ایک صوفی باغ کے اندر، ان کا گیرج تھا، وہ میکینک تھے گاڑیوں کے، لیکن قرآن سے ان کو بڑی محبت تھی، حافظ قرآن سے عشق عشق تھا۔ اور اس زمانے میں وہ جمعرات کے دن یا بدھ کے دن اکثر بچوں کو جو گھر جانے والے ہوتے تھے وہ 2 کی کڑکڑ کی نوٹ دیتے تھے۔ 2 روپے بس کا ٹکٹ ہوتا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ بچے جمعرات ہوگی ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو وہ بڑی گڈی لے کر آتے، جتنے بھی بچے ہوتے ان کو 2 کا نوٹ دیتے جاتے تھے۔ اتنی دعائیں نکلتی تھیں، یہ ان کے اصل میں قرآن سے عشق تھا، قرآن سے محبت تھی، اس لیے اہل قرآن پر اپنا مال لٹاتے تھے۔ وہ ناخواندہ تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، لیکن جب بھی وہ مدرسے میں آتے، مسجد میں پہنچتے، وضو کر کے نماز پڑھتے اور اس کے بعد قرآن کریم کھول کر بیٹھ جاتے۔ اے اللہ تیرا یہ نام بھی سچا ہے، تیرا یہ کلام بھی سچا ہے، یہ آیت بھی سچی ہے، بس انگلی پھیرتے جاتے تھے۔ اے اللہ تو نے اس میں یہ جو کہا یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، پیج پلٹاتے جاتے تھے۔ جب وہ پڑھنا نہیں جانتے، ان کو قرآن کریم سے اتنا عشق تھا، ہمیں اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی، پڑھنا جانتے ہیں تو کتنے عشق اور محبت سے اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے۔ مسجد نبوی میں ایک قاری صاحب تھے، قاری صاحب امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کا بہترین انداز دیا۔ ان کی زبان سے اور ان کے منہ سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی تھی، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو، اگر ہم 2-4 گھنٹے برش اور مسواک نہ کریں تو بدبو پھیلتی ہے، لیکن ان کے منہ سے 24 گھنٹے مشک کی طرح خوشبو مہکتی۔ جتنے شاگرد تھے پوچھتے تھے استاد جی بتا دیجئے کون سی خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں؟ جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے، آپ کے ہونٹوں سے خوشبو آتی ہے مشک کی طرح۔ استاد جی کہتے کہ میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ پھر بچے پوچھتے تھے، وہ بات ٹالتے تھے۔ ایک مرتبہ بچے ضد پر اڑ گئے کہ آج تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے منہ سے یہ اچھی مشک والی خوشبو کیسے آتی ہے، کون سی خوشبو استعمال کرتے، بتا دے۔ امام عاصم رحمت اللہ علیہ نے مجبور ہو کر شاگردوں سے بتایا کہ میرے بچوں میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، بات اصل میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، جیسے ہی لیٹا آنکھ لگ گئی، نیند میں سرکار دو عالم سلطان جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے عاصم تو اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن اتنی عظمت سے، اتنی محبت سے میری مسجد میں پڑھتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ تیرے منہ کا بوسہ لے لو۔ جس دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا، خدا کی قسم اس دن سے آج تک اسی طرح میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، ہونٹوں سے مہک آتی ہے، خوشبو آتی۔ یہ اللہ کے قرآن کی فضیلت ہے۔ تو جو قرآن روزانہ پڑھتا ہے ان کے لیے کتنا فائدہ۔ اور جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں، تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے کے لبوں کو آ کر چومتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی لڑکی کہے کہ تو قرآن پڑھنی میں تیرے ہونٹوں کو چوم لوں گی، تو پھر دیکھیے مسجد میں بوڑھے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی، سب جوان مسجد میں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ فرشتے آ رہے ہیں، لبوں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ دوسرا ایک عمل کہ ہر نماز کے بعد ہم لوگ جو تسبیح فاطمہ پڑھتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ضرور آیت الکرسی کا بھی اہتمام رکھیں۔
آیت الکرسی تو جانتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سب جانتے ہوں گے اور ماشاءاللہ یاد بھی ہوگی سب کو. تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور خاص کر رات کو جب بستر پر جائے تو سونے سے پہلے اس کا ضرور اہتمام کرے. حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے چھوٹا سا آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں. فرماتے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک گوڈاؤن کی ڈیوٹی دی. اناج گلہ رکھا ہوا تھا گودام میں. فرمایا حضور نے کہ ابو ہریرہ یہاں آؤ، یہ جو گودام ہے گوڈاؤن، رات کو اس کا پہرا دینا ہے، حفاظت کرنی ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے. اس زمانے میں ہماری طرح اتنے بڑے بڑے جو دروازے والے اور اس پر اتنے بڑے بڑے تالے لگے ایسا گوڈاؤن نہیں تھا، معمولی سا گوڈاؤن. اگر اس کی نگرانی کرنی ہے کہیں چوری نہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حامی بھر لی، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر. جب رات ہوئی میں نے سوچا کہ چلیے یہاں گوڈاؤن کی حفاظت کرنی ہے، ساتھ میں اللہ کا قرآن بھی نماز میں پڑھ لوں. وہاں جو گیٹ تھا اس کا گوڈاؤن کا، وہ گیٹ کے پاس جانے کا جو راستہ تھا اسی راستے میں کھڑا ہو گیا نماز کے لیے کہ یہاں سے جو بھی گزرے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون اندر جا رہا ہے، مجھے کراس کیے بغیر وہ یہاں سے گزر نہیں سکتا. فرماتے کہ میں نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز پڑھتا رہا. دوران نماز مجھے احساس ہوا کہ اندر گوڈاؤن میں کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی ہے، کوئی اندر میں ہے گوڈاؤن میں. ماموں گھس گئے اندر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلام پھر کر میں گوڈاؤن کے اندر گیا. اندر جا کر دیکھا تو ایک بڑے میاں ایک بوڑھے میاں ایک بوری میں سے غلہ چرا رہے. بڑے میاں تھے تھیلے میں سے وہ آٹا اور غلہ نکال رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہو یہ بڑے میاں اتنے بوڑھے ہو گئے پھر بھی چوری کی عادت نہیں گئی. ان کو پکڑ لیا، کہا کہ چلیے اب تو صبح میں سرکار کے پاس لے جانا ہے، وہیں عدالت میں آپ کا فیصلہ ہوگا. وہ بڑے میاں بڑی معذرت کرنے لگے، کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں بڑا پریشان ہوں. رونے دھونے والی شکل بنا لی. میں پریشان، میرے گھر والے پریشان، کھانا نہیں ملا ہے، بھوک کی وجہ سے مجبوری میں یہ میں نے چوری کی ہے، اور بس اتنا تھوڑا سا آٹا لیا ہے، تھوڑا سا غلہ لیا ہے، اس میں کمی آنے والی نہیں ہے، یہ تو اناجوں کا گودام بھرا ہے، ڈھیر لگا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے رونے دھونے نے میرے دل کو بھی نرم کر دیا کہ چل بیچارہ بوڑھا ہے، مجبوری میں چوری کرتا ہوگا، ورنہ اتنے بوڑھاپے میں یہ چوری کیوں کرتا ہے. میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس نے کہا بھی کہ میری یہ بات جو ہے نا حضور کے سامنے مت کرنا، شرمندگی مجھے اٹھانی پڑے گی کہ بڑھاپے میں چوری کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ حضور کو نہیں بتاؤں گا. صبح جب فجر کی نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد ملاقات ہوئی. حضور پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیسا ہے، ٹھیک ٹھاک سب؟ رات تو اچھی گزری نا، وہ گوڈاؤن کی نگرانی سب ٹھیک چلا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول. وہ بتایا نہیں کچھ بھی. پھر حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ وہ بھی ڈر گئے کہ حضور کو کیسے پتا چلا. کہا کہ ہاں اللہ کے رسول وہ آیا تھا، بوڑھا تھا بیچارہ، اس نے معذرت کی، معافی بھی مانگی، وعدہ بھی کیا کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا، اتنی مرتبہ مجھے جانے دے. میں نے اسے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آج رات کو پھر تم کو ڈیوٹی کرنی ہے، اور ذرا دھیان رہے وہ بوڑھا دوبارہ واپس نہ آ جائے چوری کرنے. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول وہ وعدہ کر کے گیا ہے، اب تو وہ نہیں آئے گا. جب رات ہوئی حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے پھر نماز کی نیت باندھ دی، نماز پڑھنے لگا. کچھ دیر نماز پڑھتا رہا، پھر گوڈاؤن کے اندر کھڑکھڑاہٹ کی آواز آنے لگی. پتہ چلا کہ کوئی اندر میں گھسا ہے چوری کرنے کی نیت سے. جیسے ہی گوڈاؤن کے اندر داخل ہوا دیکھا کہ وہی بڑے میاں وہی بوڑھا پھر گودام سے اناج اور غلہ چرا رہا ہے. آج تو ابو ہریرہ کہتے کہ میرا بھی پتا گیا کہ کل یہ بڈھا مجھے بھی بنا گیا، آج اس کی خبر لیتا ہوں. پیچھے سے دبوچ لیا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو پھر وہ بوڑھا معذرت کرنے لگا کہ اصل میں کل جو غلہ لیا تھا وہ ایک ہی دن میں ختم ہو گیا، بچے کئی دنوں سے بھوکے تھے گھر والے، ایک دن میں ختم ہو گیا.
اب آج اگر میں لے جاؤں گا تو 2-4 دن چلتا رہے گا، اب کے بار میں نہیں آؤں گا۔ اور آج بھی تھوڑی میری طرف سے حضور کی خدمت میں یہ بات، اور کہا کہ تو کیا بات کرتا ہے، حضور کو تو میرے پوچھنے سے پہلے پتا تھا، سامنے سے مجھ سے سوال کیا کہ وہ چور کا کیا ہوا، تو نے تو مجھے بھی وہاں پھنسوا دیا۔ کہا کہ آج کے دن تو صرف سنبھال لے۔ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چل لے جا۔ پھر فرماتے کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، فجر کی نماز کے بعد پھر حضور پوچھنے لگے ابو ہریرہ رات کیا ہوئی، رات کا کیا حال ہوا اور نگرانی کیسی رہی؟ اللہ کے رسول بہت اچھا رہا، آج تو کوئی پرابلم مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں تو وہ چور والا پھر کیا ہوا؟ پھر کہا کہ یہ تو حضور کو پھر پتہ چل گیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے معذرت کی، اللہ کے رسول وہ پہلے دن کا غلہ اس کا ختم ہو گیا، آج لے کر گیا ہے اور وعدہ کیا ہے اب 2-4 دن چلے گئے، اس لیے مجھے چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آج بھی ڈیوٹی تم کو کرنی ہے، گودام سنبھالنا ہے، اور آج کا دن آخری ہے، یہ لاسٹ نائٹ۔ اس کے بعد چونکہ صبح میں وہ سارا گودام کے اندر سے جتنا بھی غلہ ہے وہ غریبوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، پھر میں آج رات کو کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی پھر میں مصلی پر کھڑا ہو گیا، نماز کی نیت باندھی، پھر وہی چور اندر میں آواز کرنے لگا۔ میں اندر داخل ہوا، آپ کی مرتبہ اسے پکڑ لیا اور رسی سے باندھ دیا کہ بڈھے تو کتنی بھی قسمیں کھا لے، کتنے بھی وعدے کر، آج تو چھوڑنے والا نہیں ہوں تجھے میں، اب صبح میں تیری خیر نہیں ہے، وہاں عدالت رسول میں تیرا فیصلہ ہوگا، 3 دن سے مجھے الو بنا رہا ہے، آج چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر وہ شیطان کہنے لگا، وہ آدمی کہنے لگا بوڑھا کہ میں تجھے کام کی پتے کی بات بتاتا ہوں، اور وہ بڑی فائدے کی علم کی بات ہے، علمی بات۔ جب علم کا نام سنا تو حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ طلب علم والا کون ہو سکتا ہے؟ علم کے نام پر تو وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ تو غلہ اور گودام کیا چیز تھی؟ کہا کہ چل ٹھیک ہے، تو مجھے وہ علم کی بات تو بتا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے کھولنا پڑے گا اور چھوڑ بھی دینا پڑے گا۔ کہا کہ چل 2 دن تو میں نے سنبھالا، آج تیسرے دن بھی تجھے سنبھال لوں گا۔ اسے چھوڑ دیا۔ پھر کہا کہ اب تو بتا۔ تو کہا کہ ابو ہریرہ میں تیرا نام جانتا ہوں۔ کہ بڑے میاں کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، میرا نام کیسے جانتا ہے؟ وہ کہنے لگے ابو ہریرہ جب بھی تو رات کو بستر پر سونے کے لیے جائے گا، اللہ کے فرشتے آسمان سے اتریں گے اور آیت الکرسی پڑھنے والے کی نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے، اور اس کے قریب بھی شیطان تک بھٹکنے نہیں پائے گا۔ جب وہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں، جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا اللہ اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی، اس کے پورے خاندان کی حفاظت کرتا ہے آیت الکرسی کی برکت سے۔ کہ ٹھیک ہے، تو نے بہت اچھا عمل بتایا، چل جا۔ فرماتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر فجر کی نماز میں آیا، پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کا؟ اللہ کے رسول رات گزر گئی۔ وہ بڑے میاں کا کیا ہوا؟ کہ حضور آج بھی آیا تھا، تیسرے دن بھی آیا تھا، پھر کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ وہ رسی سے باندھ دیا تھا، پھر کیوں چھوڑا؟ اے اللہ کے رسول، وہ مجھ سے وعدہ کرنے لگا کہ میں تجھے کوئی علم کی بات سکھاؤں گا، بڑی نفع کی ہے، فائدے والی ہے۔ علم کا نام سن کر اور دین کی باتیں سن کر میرا دل نرم ہو گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول اس نے مجھے ایک بہت پیارا عمل بتایا۔ حضور نے فرمایا بتا کون سا عمل ہے؟ کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب رات کو سوئے گا تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کر، تیری بھی حفاظت ہوگی، تیرے گھر کی بھی حفاظت ہوگی، تیرے مال دولت عزت سب کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ وہ آنے والا آدمی تھا تو بڑا جھوٹا، وہ آنے والا آدمی بڑا جھوٹا تھا، لیکن جو بات وہ بتا کر گیا ہے بالکل سچی بتا کر گیا ہے۔ پوچھنے لگے حضور آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جھوٹا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ آنے والا شیطان تھا، وہ شیطان تمہیں تھا، وہ جھوٹا لیکن بات کیسی؟ پتے کی اور صحیح بات بتا کر گیا۔ تو دیکھیے معمولات کے اندر، ہماری بھی معمولات میں ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا ایک قدم دنیا میں اور دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔
پہلا قدم دنیا میں اور دوسرا جنت میں، تو کیوں جنت میں نہیں پہنچ رہے؟ تو فرمایا کہ درمیان میں موت حائل ہے، اگر موت نہ ہوتی تو بندہ آیت الکرسی پڑھ کر سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا۔ کتنی بڑی فضیلت! اور اس کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے اندر ایک کرسی کا بھی لفظ ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو کرسی سے تو سب کو محبت ہے، اور کرسی کے لیے تو دنیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں پولیٹکس دیکھ لو، اقتدار دیکھ لو، حکومتیں دیکھ لو، تختے پلٹ رہے ہیں، مسئلہ کرسی کا ہے۔ لیکن کرسی کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی، کرسی کے لیے کبھی آیت الکرسی کا سودا نہیں کرنا ہے ہمیں، یہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے، اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے۔ تو دیکھیے پہلی وہ 4 چیز بتائی، کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، اور نمازوں کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں گے۔ اگر یہ ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تو سمجھیے کہ آج کی یہ مجلس اللہ کے یہاں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ اور میرے لیے بھی۔ بتانے والا بتا کر چلا جاتا ہے، لیکن جب عمل کرنے والے اس پر عمل کرتے ہیں، جب تک عمل کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرنے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کہنے والے اور بتانے والوں کو بھی اجر و ثواب۔ تو آپ بھی جہاں جہاں جائیں گے یہ اللہ کے دین کی بات اور یہ چھوٹے چھوٹے معمولات، اوراد و وظائف، لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرے، تاکہ ہمارے نام اعمال میں دوسروں کو جو ثواب ملتا ہے اس کا بھی اجر اور نیکی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ 2 دن میں جو مجلسیں ہوئی، کہیں سنی گئی باتیں اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائیں، میرا کہنا بھی اللہ قبول فرمائیں، آپ لوگوں کا بیٹھنا اور سننا بھی قبول فرمائیں۔ رمضان کی نسبت سے حاضری ہوتی ہے آپ لوگوں کی محبت میں، ملاقات میں، اللہ تعالیٰ یہ محبت کا سلسلہ جاری رکھے، علماء اکرام کی تشریف آوری ہوتی رہے، اور وہاں سے وہ لوگ اتنے دور سے آتے ہیں، ہزاروں مائل دور سے یہاں آتے ہیں، اللہ کا فضل سمجھیے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ آ کر ہمیں دین کی بات سناتے ہیں۔ لوگوں نے دین حاصل کرنے کے لیے طویل طویل سفر کیے، کئی دنوں کے سفر کیے، اونٹوں پر، کھچروں پر، پیدل، محدثین کے حالات پڑھیے، اور اللہ کے یہ کرم ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کہیں جانا نہیں ہے، اور ایسے ایسے بڑے مشائخ، ایسے اہل اللہ، ایسے دانشور جن کو اللہ یہاں آپ کے پاس بھیجتے ہیں، اور وہ علم کی پیاری پیاری باتیں، عمل کی پیاری پیاری چیزیں، حضور کی سنتیں آپ کو سکھا کر جاتے ہیں، اس کی قدر دانی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کی اور عمل کی توفیق دے۔ درود شریف پڑھ اور دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنے فضل سے جنت کا مستحق بنا دے۔ اے اللہ، آپ کی جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے، اے اللہ جہنم تو بہت دور ہے، قبر کے نام سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، قبر خود روزانہ اعلان کرتی ہے میں اندھیریوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھو کی جگہ ہوں، یہاں کوئی روشنی نہیں، یہاں سردی اور گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ دنیا سے اگر آیا ہے تو اپنے اعمال کو لے کر آ، تیرے اعمال کے مطابق میں تیرے ساتھ فیصلہ کروں گی، تیرے اعمال کے مطابق تیرے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ اے اللہ، اگر بندہ فرما بردار ہے تو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، تاحد نگاہ روشنیاں پھیل جاتی ہے، بندہ آرام اور سکون سے اس میں سو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بدبخت ہے، کوئی گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اے اللہ قبر پھر اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتی ہے، قبر کا بڑا بھیانک منظر ہوتا ہے۔ وہ قبر اس بندے کو ایسی بیچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، دنیا میں سانپ بچھو کا نام سن کر ڈر لگتا ہے، کیڑے مکوڑے سے ڈر لگتا ہے، وہاں اندھیری کوٹھڑی میں کیا ہوگا؟ دنیا میں جب روشنی نہیں ہوتی ہم ڈر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جلدی سے لائٹ آن کی جائے، جلدی سے روشنی کی جائے، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، اور قبر تو ہے ہی اندھیرے کی جگہ۔ الہ العالمین، قبر میں پہنچنے سے پہلے وہاں کی ہمیں تیاری نصیب فرما دے، ہر ایسے گناہ سے حفاظت فرما جس کے ذریعے عذاب قبر ہو، جس کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جائے۔
اے اللہ ہمیشہ آپ کی رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب کھڑا کیا جائے گا، اے اللہ اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، اس میں اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، صحابہ کرام ہوں گے، اولیاء مشائخ ہوں گے، اے اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمیں اچھا سوچنے سمجھنے والے ہوں گے۔ اس وقت اگر ہماری زندگی کا کچا چٹھا کھل گیا، اے اللہ ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دنیا میں لوگ ہمیں اچھا سمجھتے تھے، ہماری تعریفات کرتے تھے، لیکن جب وہاں ہمارے اعمال لوگوں کے سامنے کھلیں گے، لوگ کہیں گے کہ ہائے ہائے، اسے دنیا میں بڑا نیک سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے کرتوت دیکھیے کہ شیطان بھی شرما جائے، اس کے اعمال دیکھیے کہ وہ زندگی گزارنے کے لائق نہیں تھا۔ اے اللہ اس وقت کی رسوائی سے بچا لے۔ دنیا میں آپ نے ستاری فرما دی، پردہ پوشی فرما لی، اے اللہ میدان محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنی رضا عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر عطا فرما۔ حساب کتاب آسان فرما دے۔ اے اللہ حساب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہاں اگر دنیا کے اندر ایک دن کا کوئی حساب ہم سے مانگ لے، صبح سے لے کر رات تک تو نے کہاں وقت گزارا ہے، الہ العالمین ہم سوچ سوچ کر جواب دیتے ہیں یہ تو پوری زندگی کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ اے اللہ وہاں اولین اور آخرین کا اجتماع بھی ہوگا، پھر رب کریم ہوں گے اور رب غفور ہوں گے، رب ذوالجلال ہوں گے۔ آپ کے سامنے جب یہ حساب لیا جائے گا، اے اللہ ہمارے تو ہوش بھی نہیں ہوں گے، ہم بڑے پریشان ہوں گے۔ اس وقت زندگی کے اعمال کا حساب کیسے دیں گے؟ اے اللہ ہمارے ساتھ حساب بھی آسان فرما دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آسان حساب اے اللہ ہمارا لے لیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں بخشش کا پروانہ دے دیجئے۔ اے اللہ یہاں ہاتھ اٹھا کر آپ کے بندے بیٹھے ہیں، معافی کی امید پر بیٹھے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، اے اللہ مغفرت کے بھی خواستگار ہیں، آپ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں۔ ہماری اور پورے مجمع کی مغفرت فرما، ہمارے اہل خانہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ جو بات کہی سنی گئی دین کی نسبت پر، اے اللہ اسے ہمارے حق میں قبول و منظور فرما، ہم سب کی آخرت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما، کہیں سنی باتوں پر 100% عمل کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے معاف فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، اس کے علاوہ جو مانگنا رہ گیا اپنے فضل سے وہ ساری چیزیں نصیب فرما۔ آئندہ بھی جہاں جہاں تک پہنچنا ہے پیارے اللہ وہاں پہنچنا نصیب فرما، نافع اور مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔